اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ دعوت کی محنت دی تو ان کا انعام بڑھا دیا۔ ایک آیت آئی پانی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 دوں گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل لا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تو ہمارے نبی نے کہا زد امتی، یا اللہ تھوڑا ہے، میری امت کو تو زیادہ دے، ان کو تو کام بڑا ملا ہے۔ اچھا میرے حبیب، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے میں بڑھا کے کر دوں کئی گنا؟ عدد معلوم نہیں تو غیر معلوم سی چیز تھی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا چلو تیسری بات، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میرے حبیب ایک پہ 700، ایک پہ 10 اور ایک پہ 700، کتنا فرق ہے؟ پر قربان جاؤ اپنے نبی پر۔ انہوں نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ 700 بھی ٹھیک ہے، تو کچھ اور زیادہ ہو جائے تو بڑی چنگی گل ہے۔ تو پھر میرے اللہ نے کہا چل میرے نبی آپ حساب کتاب چھوڑیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی ضرب تقسیم نہیں۔ اجر بڑھا دیے گئے، اجر بڑھا دیے گئے۔ 2 نمازوں کے درمیان جتنے گناہ کیے معاف کر دیے گئے۔ پہلی امتوں پہ زکوٰۃ 100 میں 10، ہماری زکوٰۃ 100 میں 2.5، اجر زیادہ۔ ان کی زکوٰۃ پہاڑ پہ رکھو جلا دے گی آگ، ہماری زکوٰۃ مالدار سے لے کر غریب کو دے دو، کتنی آسانی کر دی۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری۔ ہم پر بھی ایسے ہی روزہ فرض ہوا، افطاری سے افطاری۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روزہ رکھا۔ اچھا وقت کیسے ختم ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد کھایا، آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد اگر آنکھ لگ جاتی تھی تو ٹائم ختم۔ یہ اونٹ چرانے والے، کھیت میں کام کرنے والے، یہ آئے بیوی سے کہنے لگے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے کوئی نہیں، لیکن تو تھک ہار کے آیا، میں تیرے لیے کوئی انتظام کرتی ہوں۔ وہ چلی گئی ان کے لیے کوئی افطاری ڈھونڈنے، ان کی آنکھ لگ گئی، وہ ان کو دیر ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ وہ آئیں، سورج ڈوب چکا تھا تو ان کا ہے ہلک تھا یا قیس، ارے قیس مارا گیا تو ان کی آنکھ کھل، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ کہا اوئی اب کیا بنے گا؟ ظہر کی نماز میں تو ان کا برا حال، گر رہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا قیس کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں، مزدوری کر کے آیا، آنکھ لگ گئی، بیوی کو کھانا لانے میں دیر ہو گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا، ہمت نہیں یا رسول اللہ۔ اوہو، یہ امت تو نبیوں والے کام والی امت ہے، اس کے ذمہ صرف اپنے، تم خود سوچو اگر ہمارے ذمہ صرف عبادت ہی ہوتی تو عرب سے باہر اسلام پھیلا کیسے؟ نماز سے پھیلا ہے، حج عمرے سے پھیلا ہے، روزے اور زکوٰۃ سے پھیلا ہے۔ ارے تبلیغ ہوئی تو اسلام پھیلا۔ اوہو، چلو میرے بندو، میرے رب کا کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ چلو میرے بندو، ساری رات تمہارے لیے کھانا جائز، پینا جائز۔ اچھا جب روزہ شروع ہوتا تھا تو بیوی حرام، دن میں بھی حرام، رات میں بھی حرام۔ تو شروع میں روزہ بھی ایسا تھا، بیوی دن میں بھی حرام، رات میں، جب افطاری ختم تو روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ ہم نے کہا اچھا تو پھر تو غلام آزاد کر، اس کا کفارہ۔ کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں، میں کہاں سے آزاد کروں؟ کہا پھر تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ وہ کہنے لگا میری اپنی پوری نہیں ہوتی، 60 نو کتھوں کھواواں؟ پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے ہے چند چاڑ ہے، 60 روزے میں کی کروں؟ آپ نے کہا اچھا بھائی بیٹھ جا، تیرا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ نے اس امت کو بڑے لاڈ دیے ہیں، بڑے لاڈ دیے ہیں۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی ہے، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے کھجور،
آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، آپ میرا کفارہ مجھے دو، میں آپ پہ کھاواں۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ آپ کہا چل موج کرتا ہی نہیں دے، لیکن یہ قانون صرف تیرے لیے بدلا ہے اور کسی کے لیے نہیں بدلا۔ اس امت کو تو یوں اللہ نے لاڈ لڈائے، رات کو کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال، اور اجر بڑھا دیا۔ روزے تو سب پہ آئے، لیکن ان کا روزہ بڑا سخت، بول بھی نہیں سکتے۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كان امک بغیا فاشارت الیہ۔ جبریل کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے یہ بچہ لے جا، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تم کہنا میرا روزہ ہے، اور روزے میں تو ہم بول نہیں سکتے۔ بنو اسرائیل کا روزہ بولنا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں ہے۔ وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، تم جھوٹ بھی بولو تو نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ پھر ہمیں عجب نام دیا رمضان۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے رمضان کے مہینے، روزے کے مہینے کا نام اللہ نے خود رکھا، باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، اور رمضان کا نام اللہ نے رکھا۔ کیوں؟ کہ رمضان کا نام تو قرآن میں آ رہا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن میں ہے، اور قرآن کائنات کے پیدائش سے بھی پہلے لکھا گیا، لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ ابھی عربوں کو چھوڑ، ابھی آدم کا وجود نہیں تھا، اور قرآن میں شہر و رمضان آ گیا تھا۔ اسی نام کو اللہ نے روزے کے مہینے کے لیے چن کے رکھوایا، ایک مناسبت تھی اس وجہ سے۔ رمضان کہتے ہیں جل جانا، رمضان جل جانا، رمضان یار مودو، جلنا، جلنا۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہا؟ اس میں جلنے کا معنی کیا ہے؟ اس میں جلنے کا معنی یہ ہے کہ 330 دن میں جو گناہ کیے تھے، پہلا روزہ رکھتے ہی گناہوں کو اللہ جلانے کا حکم دے دیتا ہے۔ دوسرا روزہ اور جل گیا، تیسرا روزہ اور جل گیا، چوتھا روزہ اور جل گیا، پانچواں روزہ اور جل گئے، 30ویں روزے 330 دن کے سارے گناہ جلا کے اللہ راکھ بنا کے اڑا دیتا ہے۔ جیسے سونا آگ سے نکل کے پاک کندن ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کا بندہ بندی رمضان کے بعد پاک کندن ہو کے باہر نکل آتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں رمضان، کہ اللہ اس میں گناہ جلاتا ہے، گناہوں کو جلاتا ہے۔ کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں دی، ہمیں لیلۃ القدر دی۔ 21، 23، 25، 27، 29 کوئی ایک رات ہوگی، 27 فکس نہیں، کوئی ایک ہوگی، اور وہ ایک رات 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ بہتر۔ ایک آدمی 1000 مہینہ مصلی پہ کھڑا رہے اور ایک آدمی ایک رات جا کے گزار لے تو یہ اس سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر، اس سے بہتر۔ اللہ نے چھپا دی تاکہ کوئی ناقدری کرے تو عذاب نہ آئے، چھپانے کا مقصد عذاب سے بچانا تھا۔ لیلۃ القدر ہو اور ادھر ناچ گانا ہو رہا ہو تو عذاب نہ اترتا تو اور کیا ہوتا؟ تو اللہ نے چھپا دیا تاکہ گناہ کر رہا ہے تو غفلت میں کر رہا ہے، اللہ کا قانون حرکت میں نہ آئے، اور طلب کرنے والوں کا اجر بڑھا دیا کہ 21 کو بھی جاگا، 23 کو بھی جاگا، 25 کو بھی جاگا، 27 کو بھی جاگا، 29 کو بھی جاگا۔ اور اب تو ویسے ہی رمضان کی راتیں بہت چھوٹی ہوں گی، چند گھنٹوں میں رات ختم ہو جائے گی، تو بڑے مزے ہیں۔ ایک رات اگر مل گئی تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا گیا۔ پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی، ہمیں یہ رات ملی۔ اس رات سب کی بخشش اللہ فرما دیتا ہے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتا۔ ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرو۔ 4 آدمی، شعبان شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے، آج 5ویں رات ہے۔ 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی،
عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا ماں فرمان، قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، المشاحن، المشاحن، دل میں کینہ پالنے والا، کینہ،